ہیلو دوستو، میرا نام عبدالستار ہے اور میں ایک بلاگر ہوں۔ دوستو، کیا آپ خبرناک یا خبردار نامی پروگرام سے آگاہ ہیں؟ کیا آپ آفتاب اقبال کو جانتے ہیں؟ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جیو نیوز کے اوپر خبرناک پروگرام سے مقبولیت پانے والے بندے ہیں اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اب بہت زیادہ نام کما چکے ہیں۔ اب وہ نام جو کمایا ہے انہوں نے، یہ ریئل ہے یا فیک ہے، اس بات کا فیصلہ ان کا یہ بیان کرتا ہے جو انہوں نے کچھ دنوں پہلے اپنے پروگرام خبردار میں ایک بات کا اظہار کر کے کیا۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ پرویز ہدبائے پاکستان کی پہچان ہے اور فزکس کا بہت بڑا نام ہے اور ایک بہت بڑے اسکالر آدمی ہیں، اور ان کی علمیت تو ایک طرف، لیکن انہوں نے جو طلباء و طالبات کو سوچنے کا ڈھنگ دیا ہے اور سوچنے کا ایک انداز دیا ہے وہ کوئی اور بندہ آج تک نہیں دے سکا۔ ہم بہت سارے سائنس پڑھانے والے بندوں کو جانتے ہیں جو سائنس ضرور پڑھے ہوتے ہیں لیکن پیور سائنٹیفک برین نہیں ہوتے۔ تو پرویز ہدبائے جو ہیں وہ پیور سائنٹیفک برین ہیں اور بلنٹ قسم کے ریشنل برین ہیں، یعنی اپنی جو بات کرتے ہیں وہ سائنس فیلڈ کے اندر کھڑے ہو کر کرتے ہیں اور اپنی بات کو کسی بھی دوسرے مضمون کے ساتھ مکس اپ کر کے پیش نہیں کرتے، یعنی پیور سائنس کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آفتاب اقبال صاحب نے اپنے پروگرام خبردار میں کہا کہ جی میں نے کچھ دن پہلے پرویز ہدبائے کی تعریف کرتی تھی، بہت زیادہ تعریف کرتی تھی، اور میں ان کو فزکس کا ایک بڑا اسکالر سمجھتا تھا، لیکن مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایتھیسٹ ہیں، یعنی ملحد ہیں۔ تو یہ بات کر کے انہوں نے ان کی تمام خدمات کو ایک طرف کر دیا اور کہا کہ جو بندہ گاڈ لیس ہے، نان بلیور ہے، اس کی علمیت کا بھی کیا فائدہ، وہ تو بے علم ہی ہوگا۔ دوستو، اب آفتاب اقبال کا جو اسٹیچو یا مجسمہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بنا ہوگا وہ ایک انسائکلوپیڈیا، یعنی اپنے پروگرام میں بیٹھ کے وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور بڑے لوگوں کو، یعنی کہہ لیں کہ اس کو بڑا عالم سمجھتے تھے، لیکن دوستو اس نے یہ کہہ کر کے بات ہی ختم کر دی اور فزکس کا ایک بڑا نام جس نے دنیا میں نام کمایا ہے اس کو فرضی طور پہ یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ ایتھیسٹ ہیں۔ پہلی بات تو میرے بھائی یہ ہے، آفتاب اقبال صاحب، ان کی 70 سالہ زندگی میں آپ ہمیں کوئی ایک کلپ دکھا دیں یا ان کی گفتگو کا کوئی حوالہ دے دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میں ایتھیسٹ ہوں۔ آپ ان کی پوری 70 سالہ زندگی میں کوئی ایسا کلپ پیش نہیں کر سکیں گے، کوئی ان کا ایک بیان بھی پیش نہیں کر سکیں گے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو جس نے ساری زندگی یہ بات نہیں کی اور آپ اس کو اپنی مرضی سے ایتھیسٹ ڈکلیئر کر دیں تو میرے خیال میں یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اور یہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اور یہ بات کر کے آپ دنیا کے سامنے ننگے ہو گئے ہیں
کہ آپ جو علم کی بھاشا بیان کرتے تھے خبردار اور خبرناک کے حوالہ سے، وہ سب فیک مٹیریل تھا۔ تو بات یہ ہے کہ پرویز ہدبائے جو ہے اس کو آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کی پروفائل چیک کر لیں انٹرنیٹ پہ، آپ کو ساری معلومات مل جائے گی۔ آفتاب صاحب، آپ کی پروفائل میں حسب حال خبردار اور خبرناک کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اس لیے آپ کا یہ جو بیان ہے پرویز ہدبائے کے بارے میں، یہ انتہائی مزاح کا خیز ہے، اور آپ نے ایک یہ اسٹیٹمنٹ دے کے واضح کر دیا ہے کہ آئی ایم ڈفر مین۔ تو باقی رہا ایتھیسٹ کا معاملہ، تو جناب آفتاب صاحب، آپ جتنے بھی سائنٹسٹ اس وقت دنیا میں ہیں، آپ ان کی پروفائل دیکھ لیں، آپ کو اکثریت جو ہے وہ ایتھیسٹ کی ملے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح کی آپ کی مینٹیلٹی ہے، اگر یہ سائنٹیفک برین یا سائنٹسٹ یہی سوچ رکھتے جو آپ کی سوچ ہے، تو جناب آپ کو آج کرونا ویکسین نہیں لگ رہی ہوتی، اور آپ جو میڈیسن کی صورت میں انقلاب دیکھ رہے ہیں، اگر یہ لوگ بھی یہی کہہ دیتے کہ یہ مسلمانوں کو نہیں لگنی چاہیے یا مسلمانوں کو میڈیسن نہیں ملنی چاہیے، تو سوچئے کیا بنتا آج۔ دیکھیں، کوئی بندہ ایتھیسٹ ہے یا مسلمان ہے یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اس چیز کو اپنی ذاتیات کی حد تک رکھتا ہے اور کسی کو اس کے خیالات سے نقصان نہیں پہنچتا، تو میرے خیال میں ہر انسان کو اپنے ذاتی خیال سے جینے کا حق ہونا چاہیے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ پرویز ہدبائے ایتھیسٹ ہیں، اس لیے ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جانا چاہیے، تو جناب یاد رکھیے، ہدبائے ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو آپ جیسے لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔